بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام بیٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف سلیمان۔ آج ہم بات جہاں کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر، خاص طور کرونا کے حوالے سے ہو یا مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے بات ہو۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی ملکی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر ہے۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل محمد علی درانی، سیاست میں شائستگی کی رواداری کی پہچان۔ درانی صاحب، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مختلف سوالوں کی طرف چلوں اس سے پہلے ایک بنیادی سوال کہ ملک کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سیاسی صورتحال ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو میں جو ہے وہ پریسائز کر کے کوسچن کرتا رہوں گا۔ جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے یہ آپ اس طرح لے لیں کہ 2018 کے انتخابات ہوئے، اس کے بعد جو حکومت بنی تحریک انصاف کی، احتساب کے نعرے کے اوپر تھی۔ ہم نے دیکھا سابق صدر ہوں، سابق وزیر اعظم ہوں، وہ جیل میں بھی گئے، باہر بھی آ گئے، لندن بھی چلے گئے۔ تو اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سیاسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سمندر کو کوزے میں یا کوزے کو سمندر میں بند کر دیا۔ بہرحال اس میں جناب بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے اس وقت کا، آج کی سیاست جو اس وقت چل رہی ہے، تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت تو حکومت کو بھی کرونا ہوا ہے اور اپوزیشن کو بھی کرونا ہوا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ غربت اور جسے کہتے ہیں کہ نان ڈیلیوری کے پریشر میں اس وقت بری طرح سے وہ ہے، دباؤ میں ہے اس وقت نا۔ اس میں بہت بات ہو سکتی ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں ہوا، احتساب کے نعرے پہ آئے یہ سوال میں کرتا جاؤں گا۔ ہاں تو وہ تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ باہر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب اب عوام جو چاہتے ہیں وہ صرف ایک چیز کا احتساب سمجھتے ہیں، اگر کچھ آپ نکال سکتے ہیں۔ الزام کی احتساب جو ہے اس کی اب نہ قوم کو کوئی تمنا ہے، نہ اس سے کسی، یعنی یہ نعرہ اب نہیں بیچا جا سکتا۔ ہاں مطلب الزام لگانے کا احتساب جو ہے، یا مقدمہ بنانے کا احتساب جو ہے، یا دیل میں بند کرنے کا احتساب، یا بد کلامی کا احتساب جو ہے، اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب یا تو عوام کو بتانا چاہیے کہ اتنا مال آ گیا ہے، یا یہ بتانا چاہیے کہ اب ہم آگے یہ کر رہے ہیں عوام کے لیے اور ملک کے لیے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ اور اچھا، یہ جو سیاسی تناؤ اس وقت بن چکا ہے اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اس کی کمی کے لیے کیا تجویز دیتے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی تناؤ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ اصل میں ایک سیاسی ضرورت ہے حکومت کی اور بعض شخصیات کی، کیونکہ اگر تو عوام کو آپ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہو تو پھر آپ کو تناؤ کے بجائے پھر آپ کو اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو سیاسی تناؤ ہے اس کے نتیجے میں عوام کا تانا بانا بکھر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس تناؤ کے نتیجے میں نہ ملک کو کچھ مل رہا ہے، نہ عوام کو کچھ مل رہا ہے، نہ اپوزیشن کا کچھ بگڑ رہا ہے، نہ حکومت کا کچھ بن رہا ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب آئندہ انتخابات میں حکومت کے کسی کام نہیں آئے گا، اور یہ احتساب جو اس وقت جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو کچھ مل سکے گا۔ اب تو احتساب اور آگے بڑھنا اس کا نیا طریقہ ضرورت ہے۔ تو ابھی تک جو تحریک انصاف کا جو احتساب کا نعرہ ہے اور انصاف کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جانبدار ہے؟ لیکن جب احتساب کے جو بنیادی تقاضا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنے والی۔ اگر کوئی حکومت آتے ہی اپنا احتساب کر لے، اور اپنا احتساب کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو لوگ حکومت میں ہیں
ان کے پاس ایسی کوئی گنجائش موجود نہ ہو یا ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہو، تو پھر جو ماضی کا احتساب اگر کوئی کسی طرح سے ہو بھی تو اس کو لوگ جو ہے پھر وہ انتقام نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر آپ آج کا احتساب نہ کر رہے ہو اور صرف ماضی کے کر رہے ہو تو پھر اس میں سے انتقام کی بو آتی ہے۔ تو موجودہ حکومت کے لیے سب سے ضروری جو اس وقت چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیلیور کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر احتساب کرنا ہے تو پہلے اپنا کرے، اور اس کے بعد پھر اچھی حکومت کی طرف جائے۔ اس وقت اچھی حکومت کی ملک کو بہت ضرورت ہے۔ عام تاثر بھی یہ ہے عوام کے اندر کہ جو احتساب ہے وہ یک طرفہ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جس طرح ابھی انہوں نے آٹا چینی کے احتساب کی بات بھی کی تھی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا 1985 سے جو ہے وہ احتساب ہوگا۔ دیکھیں جی، یک طرفہ بھی ہو رہا ہو تو بندہ کہے جی احتساب ہو رہا ہے، لیکن اس وقت تو عوام بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو احتساب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ مطلب احتساب نام کا ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، انصاف نام کا ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے، جس کے اندر کسی کا کچھ بگڑ نہیں رہا، صرف احتساب کے نام پر بیانات، احتساب کے نام پر مقدمات، احتساب کے نام پر اکا دکا جیل، that's all۔ اس کے علاوہ تو اب تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے جہاں تک یہ سوال ہے کہ جی اس طریقے سے کام کو چلایا جا سکتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے کام کو نہیں چلایا۔ اچھا درانی صاحب، پھر یہ بتائیے گا کہ جو نیب کا ادارہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور نیب کے ساتھ میں یہ بھی پوچھتا چلوں کہ جب پیناما کا کیس آیا تھا تب بات ہوئی تھی کہ 436 افراد ہیں جن کے نام پیناما کے اندر ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے بعد جو بقایا 435 ہیں ان کا کسی دن کوئی کیس نہیں لگا۔ جماعت اسلامی کہتی ہے ہم بھی گئے تھے کورٹ میں، تحریک انصاف کہتی ہے ہم گئے تھے، ہمارے کہنے پہ ہوا، اور وہ اوپر سے شروع ہونا چاہیے پھر نیچے تک جائے گا، تو اتنے سالوں میں کسی دوسرے بندے کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں جناب، جہاں تک تعلق ہے نا احتساب کا، پاناما کا، دیکھیں پاکستان کے اندر سٹولن ایسٹس ریکوری کا انیشیٹو میں نے لیا، احتساب کے اوپر ہم نے ساری باتیں کی، ہم نے ہر نعرہ بھی دیا، ہر چیز دی، ظلم کے خلاف بھی اٹھے، ہر چیز ہوئے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی حکومت کی جو پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے۔ اگر حکومت چاہے گی کہ وہ زبان درازی سے حکومت چلا لے تو زبان درازی سے حکومت نہیں چلتی۔ حکومت چلنے کے لیے اقدام درازی کی ضرورت ہوتی ہے، اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیلیوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس وقت جو چینی کا سکیم ہے، بالکل دیکھیں ماضی میں اور جو ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ آج 47 روپیز کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہے اور یہاں پہ 80 روپے کی بکری ہے، اگر تو مطلب یہ ہے کہ آپ کون سا احتساب کر رہے ہیں؟ اگر آج کے ظلم کو آپ نہیں روک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس احتساب کے نعرے کے اوپر چوروں کو احتساب کا ایک آرمر، ایک جیسے کہتے ہیں ایک ڈھال میسر آگی جس کے پیچھے چوری کوئی نہیں روک رہا، صرف اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چوری کے عمل کو انہوں نے چلایا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی دیکھا جس طرح آپ نے چینی کی بات کی ہے، اور ابھی آپ پیٹرول کو دیکھ لیں کہ وہ بھی ملنا بند ہو گیا ہے، اور پھر سوشل میڈیا تو اب ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اللہ خیر ہی کرے، انہوں نے چینی کا لیا تھا تو ان کی قیمت اوپر چلی گئی، آٹے کا لیا تو اس کی قیمت اوپر چلی گئی، اب پیٹرول کا لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اقدامات تو کوئی نظر نہیں آ رہے، اور زبانی جمع خرچ کے اندر ہی چیزیں چل رہی ہیں۔ خاص طور پہ جس طرح تحریک انصاف کا تو نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، تو کیا تحریک انصاف جب حکومت میں آئی تو اب 2 نہیں 1 پاکستان ہو چکا؟ دیکھنے میں تو یہی کہ امیروں کے لیے آج بھی علیحدہ پاکستان ہے انصاف میں، غریبوں کے لیے علیحدہ پاکستان ہے، تو 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگایا تھا۔ دوسری بات آپ خود ہی کہے بیٹھے ہیں، احتساب تو وہ تھا کہ ہمیں بتاتے کہ 2 سال کے اندر یہ ریکوری کتنی ہوئی، کسی سے کچھ نکلا؟ دیکھیں مطلب اگر آپ دیکھیں نا اس وقت
جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 2 پاکستان جو ہیں وہ پتہ نہیں اب 10 پاکستان بن چکے ہیں یا 20 بن چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ رکھنے والا ہر آدمی جو ہے جی جس کا اپنا مفاد ہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندے نے اپنا پاکستان بنایا ہوا ہے. لیکن ایک بات جو ہے جو غیر معمولی طور پہ حکومت کی اس وقت جس پہ ان کو توجہ کی ضرورت ہے، ہماری دیکھیں ہماری تو پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ انہیں کامیاب، جو بھی حکومت ہو اس کو کامیاب ہونا چاہیے. لیکن اس حکومت کی سب سے بڑی جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کو اور عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کو روکنے میں کوئی کردار ادا کرے. وہ شور ایسے مچاتے ہیں جیسے عوام ہو اور اقدامات ایسے کرتے ہیں جو پچھلے والوں نے بھی نہیں کیے تھے. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن اتنی ہو رہی ہے جو ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوئی تھی، اور شور بھی. مطلب یہ ہے کہ وہ بعض بچے ہوتے ہیں رو بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹافی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایسا یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ آپٹکس اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو عوام کو کہ کسی جگہ کوئی ریلیف دینے پہ تیار نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی آج آپ اس وقت یہ دیکھیں چینی کا ایشو ہے، آٹے کا اس وقت کیا حال ہے، کاٹن کا بحران آ رہا ہے، کاشتکار اس وقت ٹڈی دل کے نیچے دبا پڑا ہے. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ کورونا کے بعد سب سے پہلا قدم جو پوری دنیا نے اٹھایا تھا وہ وہاں کے ہائر ایجوکیشن کو تحفظ فراہم کیا تھا پوری دنیا میں، امریکہ میں بھی سب. آج یہ حال ہے کہ ابھی تک 1 پیسہ جو ہے وہ ہم نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے اوپر نہیں لگایا. میں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا اور دوبارہ کروں گا کہ جتنے بچے ہائر ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں ان کو امیڈیٹلی انٹرسٹ فری لون دینا چاہیے. یہ ان کا نعرہ تھا. یہ جب کوئی بھی پروجیکٹ بنتا تھا یہ کہتے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر تو کچھ نہیں لگا رہے، ایجوکیشن پہ کچھ نہیں لگا رہے، ہیلتھ پہ کچھ نہیں لگا رہے. تو اب کچھ تو کر دیں خدا را. مطلب کہ ہماری بھی عزت ہے. ہم نے مطلب ان تمام تبدیلیوں کے پروسیس کو جنہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے وہ بہت اپنے آپ کو حقیر، بے عزت اور تحقیر شدہ محسوس کر رہے ہیں. ہاں جی، جو سپورٹ کر رہے ہیں آخر لوگ پوچھتے ہیں نا آپ تبدیلی لے کے آئے ہیں تو سپورٹ کرتے تھے تو کیا تبدیلی ہے؟ جو تبدیلی آنی ہے وہ یہ تبدیلی ہے کیا جس کے نتیجے میں عوام کے لٹنے کا عمل اور حکمرانوں کے شور کرنے کا عمل اکٹھا ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ مطلب اس وقت حکومت کو آج کی ڈیٹ کے اوپر عوام کے استحصال کو روکنا چاہیے. اچھا درانی صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ درانی صاحب حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکلا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بیوروکریسی اور حکومت کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے جس وجہ سے ان کو اپنے جو چیزیں کہتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانے میں مشکل پیش آ رہی ہے. بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے. تو درانی صاحب یہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آیا ہے، حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ریلیف کی بڑی بات کی گئی تھی عوام کے لیے، لیکن اس وقت تو بجلی کی قیمت بھی ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل، اور خاص طور پہ جسم اور روح کا رشتہ جو برقرار رکھنا ہے اس دور کے اندر، وہ عام تو دور ایک میڈیاکر مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی مشکل کی طرف چلا گیا ہے. تو حکومت کو کیا اقدامات کرنا؟ جناب بات یہ ہے کہ کئی دن سے میں بیان پڑھ رہا ہوں حکومت کی طرف سے کہ جی پیٹرول کی پرائس کم ہوئی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ عام آدمی تک منتقل نہیں ہوئے. تو سب سے پہلے عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، اس پہ حکومت پہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں؟ آپ نے بجلی کتنی سستی کی ہے، آپ نے دیگر چیزیں جو ہیں گیس کتنی سستی کی ہے، BTU کے حساب سے ہوتا ہے. آپ کوئی چیز اگر حکومت جو ہے وہ ماں کے بجائے کسائی بن جائے گی، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو عوام بیچارے لٹ جائیں گے. اور اب یہ ہے کہ جو کوئی عوام کو لوٹتا ہے اس کے خلاف خبر لگتی ہے، اقدام صرف عوام کے خلاف ہوتا ہے.
اقدامات حکومت کی طرف سے جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ صرف حکومت کی سرپرستی میں عوام کے خلاف ہو رہے ہیں، اور جو یہ اقدامات کرتے ہیں ان کے خلاف خبر لگتی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ہاتھ لگائے بغیر، انگلی لگائے بغیر، انہیں چوری سے روکے بغیر ان کے خلاف خبر لگا دی ہے۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے شوگر مافیا کے خلاف خبر لگائی ہے، اور چینی اتنی ہے جتنی پہلے تھی۔ ہاں جی، اور کچھ نہیں، اب کہا 1985 سے احتساب کریں گے۔ ہاں، اب 85 سے احتساب کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ احتساب بند ہو جائے۔ یہ تو اسی طرح پہ میاں صاحب بھی کہتے تھے 1947 سے ہی کر لیں۔ تو پھر اب مطلب یہ ہے کہ میرا تو درخواست یہ ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، اگر کوئی احتساب کرنا ہے تو چلو کچھ نہیں کرتے تو 10 جون سے شروع کر دیں، اور آگے کسی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نیو کرونا آرڈر کا جو ہے دنیا کے اوپر جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان پہ اثرات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آپ عوام بیچارے کس طرح فیس کریں گے؟ اس وقت عوام کا مسئلہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، عوام کا مسئلہ وہ کریک ڈاؤن ہے جو مہنگائی نے عوام کے اوپر کیا۔ یہ جو مہنگائی کا کریک ڈاؤن حکومت کی سرپرستی میں عوام کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے لیے عوام کو بچانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ پازیٹیولی میدان میں آئے اور کچھ۔ اچھا دورانی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا عام تاثر یہ تھا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، اور جس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کی گئی، بار بار تبدیل کیے گئے، افسران کو تبدیل کیا گیا مختلف محکموں کے اندر، تو کیا یہ کوئی وجہ ہے کہ ان دونوں میں فقدان ہے؟ دیکھیں جی، ہر 3 مہینے بعد ہر افسر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود تعاون نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ اس کا تعاون کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیوروکریسی جو ہوتی ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے سپیس چاہیے ہوتی ہے، اگر آپ انہیں سپیس بھی نہیں دیں گے اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ان سے کام کیا لینا ہے، تو پھر ٹرانسفر ہی ہوگی، یا پھر ٹرانسفر کرنے والے لوگ پیسے پکڑ لیں گے، لگ رہے نہ پکڑ رہے ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو کرپشن کا ریٹ ہے وہ کم از کم اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام بہت تکلیف میں، یعنی کرپشن کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا بیوروکریسی کی بات تو ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ تبادلے ہو رہے، آپ وفاقی وزیر اطلاعات رہے، بہت قریب سے بلکہ اندر سے اقتدار کے ایوانوں کو دیکھا، ایک اچھے وزیر اطلاعات کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اور طریق انصاف میں تو جو صوبائی ہوں یا وفاقی، وہ وزیر اطلاعات بھی اس تیزی سے تبدیل کرتے رہے ہیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹینیور نہیں ملا کہ کام کر سکے، تو اس میں بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے اس کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے سب، وہ بڑی سادہ سی ہے اور بڑی لیمیٹڈ سپیس ہوتی ہے اس کے پاس۔ وزیر اطلاعات نے سرکاری سچ ہی بولنا ہوتا ہے، وزیر اطلاعات نے سرکاری سچ ہی بولنا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، اس کا ڈومین یہی۔ دیکھیں جی، جو کیبنٹ میں فیصلہ ہوگا وہ وہی بتائے گا کہ ٹھیک ہے جی، اس میں جو آپ نے تو کچھ نہیں۔ اب اس وقت جو وزیر اطلاعات ہے جی، میں نے اگر کسی کو بنانا ہوں تو میں کہوں گا اس سے بہترین وزیر اطلاعات اس سے بہتر کو ہو نہیں سکتا۔ اب وہ ڈیلیور کیا کر پائیں گے؟ جو حکومت کرے گی وہی بیچارہ وزیر اطلاعات حصے گا نا، وہ بیچارہ اپنے آپ سے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ لفظوں کی گولہ باری تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اقدامات تو نہیں کر سکتا وزیر اطلاعات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اطلاعات اس وقت جو ٹیم ہے، عاصم ہوں یا یہ بیسٹ پاسبل ٹیم ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، بیسیکلی تو جو چہرہ حکومت کا جو کارکردگی آپ نے اسی کو پورٹری کرنا ہے نا، وہی پورٹری ہوگا، اور تو کوئی چیز نہیں۔ وزیر اطلاعات نے آپ کیا دکھائیں گے اقدامات میں ٹی وی کے اوپر؟ جو ہو رہے ہوں گے وہی دکھا، ڈرامہ تو پھر وہ انٹرٹینمنٹ میں چل رہا ہے، تو خبر میں تو خبر ہی جائے گی، خبر جو ہوگی وہی چلے گی۔ تو خبر اچھا، ایک اچھے وزیر اطلاعات کا اور کیا کام؟ میں نے سے کہہ رہا تھا انہوں نے کہا یار حکومت کی کارکردگی چاہے زیرو کیوں نہ ہو، ہم نے تو ہیرو بنا کے پیش کرنی ہے۔ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت وزیر اطلاعات نے تو سرکاری سچ بولنا ہوتا ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ٹیم کر رہی ہوگی آپ اسی کو کر سکتے ہیں نا، تھوڑا اس کو آپ۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہوتی تو نزلہ جو ہے وزیر اطلاعات پہ گرتا ہے۔
کہ جی وہ دیکھیں جی ہمارے خلاف خبر لگ گئی، تو بھی خبر تو کر کچھ نہیں ہے، تو آپ کے خلاف کیا نہ لگے گا، اچھا کیا لگے گا؟ ہاں جی، اگر آج پیٹرول نہ مل رہا ہو یا چینی مہنگی ہو تو برا ہے۔ دیکھیں جی اب میڈیا کے بڑے عرصے اشتہار بند رہے، اب پھر کھلنے شروع ہو گئے ہیں بڑے بڑے اشتہارات، کلرڈ آ رہے ہیں۔ کلرڈ اشتہار کا مطلب ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جی خوش کرنے کا اقدام ہے۔ چلیں آپ نے میڈیا کو خوش کرنا کر لیں، لیکن حکومت کو چاہیے عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرے۔ چلیں خان صاحب آپ کے دوست بھی رہے، ان کے یہ طرز سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی خان صاحب کو تو اب عوام نے ٹائم دیا ہوا ہے، ہم بھی انہیں ٹائم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت سیاست نہیں کر رہے، صرف تقریر کر رہے ہیں۔ خان صاحب سیاست نہیں کر رہے، تقریریں۔ ہاں، تو خان صاحب کو فوری طور پہ دیکھیں، میں نے بہت سی حکومتیں بچپن سے دیکھی ہیں، اگر کسی حکومت کو اچھا مشورہ دینا ہوگا تو میں کہوں گا بولنا بند کر دو، کرنا شروع کر دو۔ خان صاحب اور ان کی پوری حکومت کو ایک ہی مشورہ ہے، ایک دوست بھائی، ایک ان کے ویل وشر کے طور پہ، کہ بولنا بند کر دیں، اور بلکہ ایک وہ منگا لے پوری اسکاچ ٹیپ کی جو ہوتا ہے رول، تو سارے وزیروں کے منہ پہ لگا دیں اور انہیں کہیں ہاتھ کھلے رکھو، ٹھیک ہے جی، قلم کھلا رکھو، اقدامات کرو، جب عوام خوش ہوں گے جہاں سے گزرو گے تمہارے نعرے لگیں گے۔ اچھا، اتحاد کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا KPK کے اندر بڑا اتحاد رہا، بڑی محبتیں رہیں، اور پھر وہ محبتیں بالکل ختم ہو گئی اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی آئے۔ اب مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف پنجاب کے اندر اتحاد میں، اس اتحاد کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو اتحادوں کے بارے میں ایک ہی رائے ہے جی، اگر اتحاد میں ہوں تو پھر جب تک اکٹھے ہیں تو پھر میڈیا کے ذریعے سیاست نہیں کرنی چاہیے، آپس کی سیاست آپس میں کرنی آپس میں۔ اچھا، اس کو پھر آپ یوں بتائیں کہ سیاست کے اندر دروازے تو بند نہیں ہوتے، کل کے دشمن آج کے دوست ہو گئے، آج کے دوست جو ہیں وہ کل دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب یا مستقبل کے اندر مسلم لیگیں دوبارہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگوں کے ورکر جو ہیں وہ تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیڈروں کی یہ ہے کہ ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچہ پال سکیم ہے وہ اس وقت مسلم لیگوں اور پارٹیوں کے اندر اتحاد کے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات کہ آپ نے بہت اچھی کہ ورکر تو اکٹھے ہیں، ورکر کو تو دیکھیں مسلم لیگوں کا ورکر ویسے بھی دیکھیں مسلم لیگ کا ورکر ایک پرائیڈ لیتا ہے بالکل کہ جی مطلب میں مسلم لیگ میں ہوں، پورے ملک کے اندر اس کی ایک پرائیڈ ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بچے پالنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو بچہ پال سیاست ہے، اور میں تمام لیڈروں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آج عوام کی سیاست کریں، جس دن وہ نہیں ہوں گے دنیا میں، عوام ان کے بچوں کی سیاست کرے گی۔ لیکن آج ہی جب وہ بچے کو بغل میں لے کے آج ہی اسے کچھ بنانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں تو اس سے آپٹکس اچھی نہیں آتی سر۔ اچھا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے اندر خان صاحب کی پہلی چوائس رہے عثمان بزدار صاحب، آپ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر شہباز شریف اور عثمان بزدار کا کمپیریزن کیا جائے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں شہباز شریف صاحب کا اور عثمان بزدار کا کمپیریزن تو نہیں کروں گا، میں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کا کمپیریزن کروں گا، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ بہرحال جو ماضی میں بعض سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں وہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری تھے ماضی کے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایون جو پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی وہ بھی بہت اچھی حکومت تھی، پھر اس کے بعد شہباز صاحب نے بھی صوبے میں ایک اچھی ویجیلنٹ گورنمنٹ تھی، وہ آج کی ڈیٹ پہ اگر صوبائی حکومت کا مقابلہ مرکزی حکومت سے کیا جائے تو بزدار صاحب کی حکومت کوئی بری تو نہیں ہے۔ جی آپ کہتے ہیں کہ جی بزدار کی حکومت اچھی ہے، بھائی آٹا ادھر سے
ٹھیک ہے جی. اب بجلی ادھر سے سستی نہیں ہو رہی, چینی ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا, ایک احتساب کا بندہ نہیں آ رہا, صرف بیانوں کے علاوہ ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. ادھر بھی بیچارہ بھاگا تھوڑا تو غریب آدمی ہے یار. بزدار کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ چلو ایک عام آدمی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا, وڈیرے جاگیردار بھی بنا کرتے تھے, وہ ایک چھوٹا وڈیرا بن گیا بیچارہ. تو ڈلیوری کس کی ہے؟ وہ بات اتنی سی ہے کہ جو پرفارمنس مرکزی حکومت کی ہے وہی صوبائی حکومت کی ہے. ان کی اچھی ہے تو ان کی بھی اچھی ہے, ان کی بری ہے تو ان کی بھی بری ہے. اور کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اور بلوچستان کی گورنمنٹ ہے, کہ مطلب کسی سے کچھ ہو تو رہا نہیں ہے. درانی صاحب یہ ایسے جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا درانی صاحب نے کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, تو پنجاب اور وفاق کے حوالے سے کارکردگی کو جو میں نے سوال کیا اس کو درانی صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد درانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, صوبوں کے اختیارات, اس کو واپس وفاق, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تبدیلی کے حوالے سے ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو اے پی سی کی گئی ان کی جانب سے, پیپلز پارٹی نے بھی اے پی سی کرائی پنجاب نے, اور انہوں نے تو ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ وزیر اعظم کو قرار دیا اور استعفے کا مطالبہ کیا ہے. تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بارے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا واحد ممبر ہوں جو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. چونکہ جب یہ ترمیم پاس ہوئی تھی یہ متفقہ نہیں ہوئی تھی, ایک ممبر تھا جس نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی اور ووٹ بھی نہیں دیا تھا, وہ میں تھا. اور اس وقت میں سینٹ میں تھا اور میں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. میرا اس پہ آبجیکشن ایک NFC ایوارڈ پہ تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کے اندر جو یحییٰ خان کی امینڈمنٹ تھی بہاولپور صوبے سے متعلق اس کو ختم نہ کرنے کے اوپر تھا, اور تیسرا یہ پارٹیوں کے اندر کے نظام. 3 ایشوز پہ میں نے اس وقت آبجیکشن کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کے نتیجے میں جو ایک بے پناہ وسائل صوبوں کو ملتے ہیں جی, وہ جا کے صوبائی سیکٹریٹ میں یا صوبائی مرکز میں ختم ہو جاتے, اور وہیں جا کے ان کی ضلعوں تک اور تحصیلوں تک ٹرانسفر کا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ لینے کے بعد آپ جو ہے 82% سے 80% تک غیر ترقیاتی بجٹ بناتے ہیں, ٹھیک, اور سارا کچھ جو ہے وہ ایک شہر میں لگا دیتے ہیں جہاں وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے, وہاں کی سڑکیں بن جاتی ہیں, وہاں کے اسکیمیں بن جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر NFC ایوارڈ نے عوام تک نہیں پہنچنا, مطلب یہ ہے کہ صوبے تک جانے کے بعد نیچے نہ بھیجنے کو صوبائی خود مختاری کا نام دیا گیا. سندھ میں بھی یہی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی یہ ہوتا ہے. پچھلے پورے دور کے اندر 10 سال کے اندر 70% بجٹ ایک شہر پہ لگتا رہا. اب یہی اعتراض ہے اب جو ہے کہ وہ یہ ڈی جی خان کی طرف, اور وہ جو ایک مطلب ایک فرد جو بیٹھا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے جناب کہ اس سلسلے میں بالکل کلیئر رہنا چاہیے. NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم اس وقت قابل قبول ہے. NFC ایوارڈ کی جو موجودہ ریشوز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, اور NFC ایوارڈ بنیادی طور پہ جس فارمولے کے تحت صوبوں کو ملتا ہے اسی فارمولے کے تحت تحصیل اور یونین کونسل اور ضلع تک جانا چاہیے. جتنی آبادی صوبے کی ہوتی ہے اتنا اس کو ملتا ہے, تو جتنی آبادی ضلع کی ہے اس کو بھی تو دو گے نا تم, یونین کو. ٹھیک ہے, وہ اور بتائیں صوبائی حکومتیں کہ ان کے بجٹ کا کتنے فیصد NFC ایوارڈ ہے اور کتنا وہ خود پیدا کرتے ہیں. یہاں تو 90% NFC ایوارڈ پہ صوبے چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات کہ یہ 18ویں ترمیم کو انگلی لگائی تو ہم انگلی کاٹ دیں گے. بھئی 18ویں ترمیم کے بعد 6 ترمیمیں تو آپ خود کر چکے ہیں. تو بات 18ویں ترمیم یا 19ویں ترمیم کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے جو وسائل ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے, اور عوام تک نہ پہنچانے کی جو معاشی دہشت گردی ہے اس کو علاقائی سیاستدانوں نے یا صوبائی سیاستدانوں نے اس کو صوبائی خود مختاری کا نام دے دیا, جو قابل قبول نہیں ہے.
بالکل لاجیکلی بات ہے جی. اگر پیسے دیکھیں جی مجھے میرے شہر پہ نہ لگے, یہ صوبائی خود مختاری ہے. یہ کون سی صوبائی خود مختاری ہے؟ تو صوبائی بدماشی ہے. صوبائی بدماشی بھی نہیں ہے, یہ تو صوبائی اور یہ آئینی خلاف ورزی ہے. تو یہ اس کا کوئی بریک آؤٹ نہیں بتاتے کہ یہ جی اس اضلاع کے اندر ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں. کوئی بریک آؤٹ دیکھیں, جن صوبوں کے اندر 80% بجٹ ہو ہی غیر ترقیاتی, وہ تو پورے کا پورا 80% تو آپ نے ایک شہر میں لگا دیا. مطلب وہاں پہ نوکریوں کی تقسیم میں کوئی فارمولہ نہیں ہے, علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. بہاولپور کا این ایف سی ایوارڈ کے حساب سے 105 بلین پچھلے ایک لمبے عرصے تک سالانہ بنتا تھا, اور پورے 10 سال تک وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ جی ہم نے 8 بلین تک ہر سال دیا ہے بہاولپور ڈویژن. 105 بنتا تھا اور صرف 8 بلین دیا. وہ بھی جتنا دیا ہے اس کو واپس لے لیا. 10 سالوں کا بھی ملا لیں تو ایک سال کا نہیں بنتا. اس کو آپ صوبائی خود مختاری, یہ صوبائی خود مختاری نہیں ہے, یہ معاشی دہشت گردی ہے پاکستان کے عوام کے خلاف, جو این ایف سی ایوارڈ کی دھاندلی کی شکل میں کی جا رہی ہے. اگر کسی نے اس پہ وہ کرنا ہو مناظرہ, تو میں اس مناظرے کے لیے تیار ہوں عوام کی طرف سے, کہ اس تقسیم کے اوپر آپ جسٹیفائی کریں کہ آئین کے انسانی بنیادی حقوق کی کون سی شق ہے جس کے تحت آپ یہ ظلم ناانصافی کر سکتے ہیں کہ آپ لیں ایک عوام کے سر گن کے اور تقسیم کریں اپنی جیب گن کے, اور لانچے گن کے, اور جہاز گن کے, اور سوٹ کیس گن کے. بات بالکل ٹھیک ہے جی. اتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, صوبوں کو جاتے ہیں, لیکن رزلٹ تو 58% کسی ملک میں جو ہے وہ این ایف سی فیڈرل انکم کا شیئر کہیں کوئی تقسیم نہیں کرتا. اس کے بعد تو بچتا ہی کچھ نہیں پاکستان میں, لیکن وہ لینے کے بعد بھی نیچے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیڈر مالدار ہو گئے, عوام پرانے ریٹ پہ رہے, اور پاکستان غریب ہو گئے. فیڈریشن کمزور ہو گئی, لیڈر مضبوط ہو گئے, شوگر مافیا تیار ہو گیا جناب, وزیر والا مافیا تیار ہو گیا جی, لوٹ مار مافیا تیار ہو گیا, آٹا مافیا تیار ہو گیا, ہر چیز پاور پلانٹ مافیا تیار ہو گیا, تو عوام تو لٹ گئے. بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر صوبوں کی بات ہوگی تو تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کو بھی صوبہ بنانے کی بات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے ٹینیور کے اندر اس پہ کوئی عمل درآمد کر پائے گی, اور اگر ابھی تک نہیں کر سکی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جنوبی پنجاب اگر صوبہ بنتا ہے تو ایک بہاولپور صوبے نے تو بحال ہونا ہے, تو اس کے اندر کیا تقسیم ہوگی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آئینی روح سے دیکھیں تو حکومت پابند ہے کہ وہ 2 صوبے بنائے, بہاولپور صوبے کو بحال کرے اور جنوبی پنجاب صوبہ یا سرائکی صوبہ بنائے. اچھا, جو بہاولپور صوبہ ہوگا وہ بہاول نگر, رحیم یار خان اور بہاولپور ان اضلاع کے اوپر مشتمل ہوگا, 3 اضلاع پہ. ٹھیک, لیکن یہ 3 اضلاع جو ہیں یہ پاکستان پنجاب کا 1/4 ایریا ہے. یہ کوئی چھوٹا سا ایریا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پنجاب میں 18 نئے ضلع بنے, لیکن بہاولپور ڈویژن میں کوئی ضلع نہیں بنا. 8 نئے ڈویژن بنے, لیکن بہاولپور وہ ایک بیچارہ وہ گاڈ فورسیکن علاقہ ہے, اس بیچارے کے لوگ بھی ہیں. لیکن اب آپ آ جائیں جناب جنوبی پنجاب صوبے کے اوپر, تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنے گا. نہیں بنے گا جی, وہ اس لیے نہیں بنے گا کہ جنوبی پنجاب کے وڈیرے جو ہیں, وہ جنوبی پنجاب کا شوگر مافیا جو ہے, وہ جنوبی پنجاب کی محرومی دکھا کے مرکز اور صوبوں میں اپنے لیے وزارتیں اور پرکس اینڈ پریولیجز لیتا ہے. یہ جو ادھر کے وڈیرے ہیں, ملتان کے ہوں, ڈی جی خان کے ہوں, ان کے پریولیجز جو ہیں, ان کی شوگر ملیں جو ہیں, ان کے تمام مفادات جو ہیں, وہ یہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں, یہ صدر بھی بن جاتے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں جنوبی پنجاب کی محرومی دکھا کے. جب 2 صوبوں کی میں نے بات کی تو انہوں نے مخالفت اس لیے کی تھی, انہیں پتا تھا کہ اگر 2 صوبے بنائیں گے تو بن جائیں گے. انہوں نے اس کا متفقہ قرارداد پنجاب اسمبلی کی انہوں نے نیگیٹ کر دی. اور آج میں یہ یہاں بیٹھ کے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ کسی صورت میں جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بننے دیں گے, الٹا اس کی جگہ ایک سیکٹریٹ بنا دیں گے جنوبی پنجاب کے اندر, جس کے نتیجے میں سرخ سیتا جو ہے وہ مزید 300 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا.
جو کام جو ہے وہ لاہور سے 3 مہینے میں ہوتا تھا وہ 3 مہینے میں ملتان سے یا ادھر سے ہوگا, اس کے بعد پھر 3 مہینے. آپ مجھے بتائیں چیف سیکرٹری کے اختیارات کیا کوئی ایڈیشنل چیف سیکرٹری استعمال کر سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے اختیار کیا کوئی اور استعمال کر سکتا ہے؟ جو سمری وزیر اعلیٰ کو جانی ہے وہ بغیر سمری کے بن سکتا ہے؟ تو چھ مانند آپ بیوروکریسی کا سرخ فیتہ لمبا کرنے کے بعد عوام کو تو دھر بنایا ہوا ہے, عوام کو تو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ جانور ہے. نورانی صاحب ٹھیک, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جنوبی پنجاب سے آتا ہے, وہ لاہور آتا ہے اپنے کام کے لیے, وہ 2 میں ہوا 3 میں یا رول میں ہے, رول گیا نہ ہوا, اب سما وہ پہلے ملتان میں جائے گا, وہاں پہ کرے اختیارات ان کے پاس ہو, وہی سمری پھر لاہور آئے گی, پھر یہ کام لاہور میں اسی طرح چلنا شروع ہو گیا. اور مطلب ان میں اتنے گٹس ہے, ان میں اتنی جرت ہے, ان میں اتنی ڈٹھائی ہے کہ اس سب کے باوجود وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم سیکریٹریٹ تو بنا رہے ہیں, یہاں بنائیں گے نہیں جی وہاں بنائیں گے. لاہور والا قوت یہ تو پھر یہ ہوئی ہے کہ ایک سیکریٹریٹ پھر آگے کہیں جی ملتان سے آگے ہم ڈی جی خان میں بنا دی, پہلے ڈی جی خان کے اندر سے لے لو, پھر ملتان میں, پھر لاہور میں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھا نا, اس کے دودھ میں وہ پانی ملا دیتے تھے, تو اس نے 3 ملازم رکھ دیے اس دودھ کو بچانے کے لیے. تو جب ایک MBA ملازم اس نے رکھ لیا تو صبح اٹھا تو دودھ ہی نہیں ملا تھا, تو انہوں نے کہا میرا دودھ, اس نے کہا دیکھیں سر آپ کے تو مونچھوں پہ ملائی لگی ہوئی, تو انہوں نے ملائی لگا دی. تو یہ تو عوام کو ملائی لگا رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ایک سائل ہوگا اس کے لیے تو مزید مشکلات ہو جائیں گے, اختیارات تو وہ ڈبل مشکلات ہو جائیں گی. فائنلائز تو چیزیں یہاں آ گئی. اس پہ جناب کوئی بیوروکریسی کا ایکسپرٹ بلا لیں, کوئی سیاستدان بلا لیں, کوئی حکومتی امور کو جاننے والا بتا دیں, میری اس بات کو چیلنج کریں. اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبے کے بننے کے راستے میں وہاں کے وڈیرے اور وہاں کا شوگر مافیا حائل ہے. وہ نہ وہاں پہ کسی کو سیاست میں آگے آنے دیتے ہیں اور نہ وہ وہاں کے عوام کے مسئلے حل نہ کرنے دیتے ہیں. شوگر ملیں وہاں لگ جاتی ہیں, وہاں پہ سکول نہیں بنتے. تو رانی صاحب جنوبی پنجاب کو اگر ہم دیکھیں تو جنوبی پنجاب کے اندر سے اقتدار کے ایوانوں میں وزیر اعظم بھی پہنچے, صدر بھی پہنچے, لیکن اس علاقے کی جو حالت ہے وہ نہیں بدلی. تو اس کا مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے وڈیرے نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کام ہو سکے. وقت کم رہ گیا, چھوٹے 2-3 سوال کر لوں. ایک تو یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے؟ دیکھیں کرپٹ دنیا کے اندر 2 عدالتیں ہیں جو کسی کو کرپٹ یا بے گناہ دے سکتے, ایک عدالت اور ایک اپنا ضمیر ہے. اس کے علاوہ کوئی باقی پھر اللہ ہے. اچھا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آگے کیا مستقبل دیکھتے ہیں سیاست؟ دیکھیں جی اس کا مستقبل جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر وہ مال بچائیں گے یا اگر وہ اپوزیشن کے رول میں بیٹھ کے اپوزیشن نہیں کریں گے تو پھر آئندہ ان کو وہ کچھ نہیں مل سکے گا جس کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. ملک میں انتخابات ہو جائیں تو کیا طریقہ انصاف دوبارہ برسر اقتدار آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو ابھی تو میں اس پہ کہہ تو بہت کچھ سکتا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس میں ہم نے بھی حصہ لینا ہے. تو اس وقت جو حالات بنیں گے ان کو ہم بنائیں گے بھی اور اس میں انشاءاللہ حصہ بھی لیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے عوام کا بھلا کرنے والی حکومت بنے. اچھا, آخری سوال یہ جی, آپ بھی ٹی وی پہ بھی آپ نے پروگرام کیے, ایک پروگرام آپ کرتے تھے پبلک اوپینین کے نام سے, تجزیہ کار کے طور پہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ نہیں, میں نے تجزیہ کار کے طور پہ تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں, میں ایک سیاستدان ہوں اور وہ اس پروگرام میں بھی میں ایز سیاستدان ہی بیٹھتا تھا. میں نے ہمیشہ سیاسی بات کی ہے, میں غیر جانبداری پہ یقین نہیں رکھتا, میں اپنی رائے رکھتا ہوں, لیکن میری رائے کسی فرد کے خلاف نہیں ہوتی, کسی ناانصافی کے خلاف ہوتی. بہت اچھی بات. ناظرین اکرام, آپ نے درانی صاحب کی گفتگو سنی. محمد علی درانی صاحب نے اپنا نقطہ نظر 2 ٹوک اور برملا اس کا اظہار کیا کہ وہ کیا چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں. انہوں نے جو ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی کہ جنوبی پنجاب وہ نہیں سمجھتے کہ صوبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ وہاں کے جو وڈیرے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ترقی ہو سکے. اور جس طرح شوگر مافیا اور دیگر مافیاز کا انہوں نے ذکر کیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے
حکومت کو بھی مفید مشورے دیے کہ کس طرح حکومت کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. اتحاد کی سیاست کی بھی انہوں نے بات کی کہ جب دو جماعتیں اتحاد کے اندر ہوں تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, اور جب تک اتحاد میں ہے تو فیئر ہو کے ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.